السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ الباب فی اللغہ ہوا المدخل الی الشیء۔ باب دروازہ، کسی چیز کے لیے داخل ہونے کی جگہ۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی اس مسئلے میں آپ داخل ہو رہے ہیں کہ آپ جانیں گی کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، اور توحید کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ، کہ توحید گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توحید گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، عقیدہ آپ کا درست ہو تو اس کے بڑے فائدے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم میں سے کوئی گناہ سے بچ جائے۔ لازمی طور پر ہر ایک سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا گناہ سرزد ہوتا ہے۔ گناہوں کی معافی کے لیے بہت سے طریقے ہیں اور راستے ہیں۔ جلدی مجھے بتائیں، ٹائم ضائع نہیں کریں، کہ گناہوں کے معافی کے لیے کیا کیا راستے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہیں۔ گناہ کن چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں؟ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک گناہ معاف، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان۔ بتائیں۔ عرفہ کے روزے سے دو سال کے گناہ معاف، عاشورہ کے روزے سے، محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف۔ بتائیں۔ جو حج کے لیے چلا گیا اور حج قبول ہو گیا، واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ بتائیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور وضو کر رہے ہو تو وضو کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بتائیں، توبہ استغفار سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انسان اگر بیمار ہو جائے، تکلیف ہو، بخار، کوئی درد، کوئی بیماری، تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار راستے اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہوئے ہیں جس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو وہ بڑا بدبخت انسان ہوگا۔ لوگوں کی دعاؤں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جس سے گناہ سب سے زیادہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے توحید۔ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ جو باب ہے نا، اگر آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے سنیں تو انسان وجد میں آ جائے۔ یعنی اتنا ایسی آیتیں اور ایسے احادیث کہ میں گنہگار تو بہت خوش ہوتا ہوں اس سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتنا رحم فرمایا، تو اور بھی بہت سے لوگ اس سے خوش ہوں۔ تو توحید کی فضیلت اور توحید سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ۔ وقول اللہ تعالی الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ امن اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ جو ایسے ایمان لے آئے کہ اس کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو،
شرک کی ملاوٹ. لم یلبسو لفظ سے مراد خلط ملاوٹ. لم یلبسو ایمانا بظلم ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی. تو ظلم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ الشرک الاکبر. جس طرح حدیث ابن مسعود میں ہے بخاری اور مسلم کے اندر، صحابہ پریشان ہوئے نا کہ مطلب اگر امن اور ہدایت صرف ان لوگوں کو ملے جنہوں نے کسی قسم کا ظلم نہیں کیا ہو، تو ظلم تو ہر گناہ کو کہا جاتا ہے، اور گناہ تو ہم سب سے ہوئے ہیں. ہم میں سے کوئی ہے جو کہے کہ ہم نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا؟ اگر کوئی ہو تو لے آئے، میرے پاس لے آئے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم، شرک بڑا. ان الشرک لظلم عظیم. تو ظلم سے یہاں شرک مراد. یہ بات کس نے کہی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم؟ لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم. تو اب دیکھیں یہاں پہ وہ آیت ذہن میں رکھیں. ایک آیت ہے سورہ فاطر کی، آیت نمبر 32، ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تین قسم کے مسلمان ہیں. سوچیں، تین قسم کے مسلمان ہیں. ایک قسم کا مسلمان وہ ہے جو کبھی نیکی اور کبھی گناہ ایسے چل رہا ہے، نیکیاں اور گناہ ہے. موحد کیا ہے؟ نیکیاں کر رہے کبھی گناہ کر رہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. جس نے یہ کام کیا، کبھی نیکی کبھی گناہ، تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے یہ بندہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے کہ یہ موحد بندہ ہے، معاف کر دوں گا، اور اگر اللہ چاہے تو جہنم میں بھیج دے گا اسے، سزا گناہوں کی کاٹ کے پھر جنت میں چلا جائے گا، جنت میں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو موحد ہے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بنے گا، چاہے جتنا بھی گنہگار ہو. آپ لوگ یہ سوچتی نہیں ہو، بہت پیاری حدیث ہے اور پیاری آیت ہے. چاہے موحد شخص جتنا بھی گنہگار ہو ہمیشہ کے لیے جہنمی نہیں بنے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا اور وہ جہنم میں چلا گیا تو جہنم میں سزا کاٹنے کے بعد جنت میں ضرور آئے گا، اور جب جنت چلا جائے گا وہ سب کچھ بھول جائے گا، ساری تکلیفیں ختم. تو اللہ تعالی ہمیں بغیر جہنم میں جانے کے جنت نصیب فرمائے. تو یہ ظالم انسان جو گناہ بھی کر رہے ہیں نیکیاں بھی کر رہے ہیں. مقتصد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرض کر دیا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک جاتا ہے، یہ مقتصد ہے. نیک لوگ یہ کام کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں. اور سابقون بالخیرات جو بہت زیادہ نیک ہے، جو والسابقون السابقون بہت زیادہ نیک ہے، تو وہ تو فرائض پر بھی پابندی کرتے ہیں، حرام سے بھی بچتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے علم و عمل میں لگے رہتے ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو بہت زیادہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور جو مقتصد ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ لوگوں کو عذاب دے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو کام آسان ہے، کام بہت آسان ہے. کبیرہ گناہوں سے بچو. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. کبیرہ گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ جو ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ آیت ہو گئی. پھر اس کے بعد حدیث دیکھیے. عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ شہد، شہادت دی جس نے، گواہی دی، یعنی علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صدق کے ساتھ. کیونکہ اگر گواہی میں جہالت آ جائے، شک آ جائے تو وہ گواہی قبول نہیں ہوتی ہے. تو آپ ایسی گواہی دو لا الہ الا اللہ کی کہ اس میں علم ہو، یقین ہو، سچائی ہو، کسی قسم کا شک نہ ہو. یہی وہ گواہی ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لیکن اب دیکھو یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ لوگوں نے کیا کر دیا. پتھروں کی عبادتیں ہو رہی ہے، داغوں کی عبادتیں ہو رہی ہے، قبروں کی، بتوں کی، جنات کی، سورج چاند ستارے، آگ، یہاں تک کہ سانپوں کی، چوہوں کی عبادت ہو رہی ہے. انسانوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، زندہ انسانوں کی، اس کو خدا بنایا ہوتا. بندروں کی، آپ لوگوں نے دیکھا ہے بندر ہندوؤں کا محبوب ایک معبود ہے، ہنومان جی، اس کو نا ہنومان. بندر کی عبادت، سانپوں کی بھی وہ عبادت کرتے. تو اللہ کا شکر کرے ان گندگیوں سے اللہ نے بچایا ہوا ہے. اخلاص بہت ضروری ہے. یہی لوگ آپ ان کو سمجھاؤ، یہ تم لوگوں نے درگاہیں بنائی ہوئی ہے، مت کرو شرک، اسی سے دنیا میں عذاب آتا ہے، امن ختم ہوتا ہے. تو تکبر کرتے ہیں، مانتے نہیں، تم سے جھگڑا کرنے لگ جاتے ہیں. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون. جب ان سے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تکبر کرتے یستکبر. الہ تو لا، جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی دی آپ نے. الہ تو وہی ہوتا ہے جس کی طرف دل متوجہ ہو جائے، محبت سے، تعظیم سے، اکرام سے، عاجزی سے، خوف سے، امید سے، توکل سے، بھروسے سے. یہ الہ ہے، الہ. تو آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اللہ کی کامل محبت، اللہ پر پورا بھروسہ، اللہ کی پوری تعظیم، اللہ کے لیے اپنی پوری عاجزی، اللہ سے امیدیں، اللہ سے خوف، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کیا کہا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. یہ علم حاصل کرو، لا الہ الا اللہ کی علم حاصل کرو.
ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں الالہ هو الذی یطاع فلا یعصى، الہ وہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، نافرمانی نہیں کی جاتی، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے اور محبت میں، اجلال میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی کام مخلوق سے نہیں کیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ نہیں کہ صرف آپ کو اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اللہ خالق مالک رازق ہے، لیکن آپ جو جتنی بھی عبادتیں کر رہے ہو وہ بھی صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو جس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، یہ بہت اہم ہے، وحدہ، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو بھی مانتے ہیں، رام، پرمیشور، بھگوان، لیکن وہ گڑبڑ کہاں کرتے ہیں؟ گڑبڑ یہاں کرتے ہیں کہ وحدہ، اسلام کہتے ہیں اللہ صرف ایک ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سے معبود ہیں۔ رام بھی ہے، شیو جی بھی ہے، وشنو بھی ہے، درگا مائی بھی ہے، درگا مائی، کالی ماتا بھی ہے، دھرتی ماں بھی ہے، ہنومان بھی ہے۔ تو یہ بہت سے بنا لیے۔ تو وحدہ یہ بہت اہم ہے، اللہ تعالی ایک ہی ہے، فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکار ورنہ عذاب دیے جاؤ گے، ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے ہیں کہ سب معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، تو نہیں مان رہے تھے۔ یہ توحید کی باتیں آپ کو پسند نہیں آ رہی؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ بس یہ کام ہم کر لیں انشاءاللہ، باقی بھی کوشش کریں گے، لیکن عقیدے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہونی، خرابی نہیں ہونی چاہیے، ذرا بھی خرابی نہیں ہونی چاہیے، عقیدہ بالکل مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد پھر مخلوق میں سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ایسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى رأي سفیان واللہ تعالی یقول فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہتے ہیں کہ
میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک شخص کو نبی کی بات صحیح طریقے سے پہنچ جاتی ہے، اس کے باوجود وہ کسی سفیان ثوری یا سفیان ابن عیینہ کسی اور امام کی باتوں کے پیچھے چلتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، وہ لوگ ڈر جائیں جو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں فتنہ پہنچ جائے گا۔ تو کہا کہ فتنہ سے مراد کیا ہے؟ الفتنۃ والشرک، مشرک ہو جائیں گے لوگ، مشرک ہو جائیں گے، ایسی ناقدری اللہ کے نبی کے حکم کی کر دیں گے، ان کے اندر شرک آ جائے گا، عذاب، دلوں کے اندر ٹیڑھ آ جائے گا، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو آج جو دنیا میں بگاڑ ہے سارا کا سارا، وہ ایک تو یہ کہ لوگ سرے سے علم ہی حاصل نہیں کر رہے، جو پہلی بات ہے نا کہ فَعْلَمْ، علم حاصل کرو، جان لو، وہ کرتے نہیں۔ دوسرا یہ کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ علم حاصل نہیں کرتے۔ تیسرا یہ کہ لا الہ الا اللہ، اس کو صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور دوسرا پھر رواج پہ چل رہے ہیں، رسموں پہ چل رہے ہیں، اپنے پارٹی، تنظیم، مسلک، جماعتیں، شیخ، امام، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن نبی کی باتوں کے پیچھے نہیں چل رہے۔ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی کون تھے؟ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ بے شک عیسیٰ، آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ کون ہیں؟ عیسائی ہیں۔ عیسیٰ عبداللہ، اللہ کا بندہ ہے، کیونکہ اس نے خود کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اس نے خود کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، رب تمہارا اللہ ہے۔ رب تمہارا کون ہے؟ لیکن عیسائیوں کے 3 بڑے بڑے گروہ ہیں، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ، اور اس کو ابھی آج کل انگلش میں پروٹیسٹنٹ، کیتھولک اور اس طرح میتھوڈکس، اس طرح کے نام لیتے ہیں۔ تو ایک گروہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، دوسرا کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، تیسرا گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، تینوں میں سے ایک ہے، 3 خدا ہے، اصل میں تینوں ایک بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو کہ خدا 3 ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، جس نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے، تو اس نے کفر کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا اس لیے ہے کہ عیسیٰ کا جو ہے والد نہیں ہے، اس کی ماں نے جو شادی نہیں کی تھی، بغیر شادی، بغیر گناہ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بیٹا عیسیٰ دے دیا، اس وجہ سے یہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ پھر تو آدم علیہ السلام خدا کا بیٹا، اس کا تو باپ بھی نہیں تھا اور ماں بھی نہیں تھی، اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی نا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اور آدم علیہ السلام کی ماں تھی، ماں بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھا، تو وہ خدا کا بیٹا نہیں، تو یہ خدا کا بیٹا کیسے بن گیا؟ الحق من ربک ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدائش کرتا ہے، کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کسی کو صرف باپ کے بغیر پیدا کیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام، ماں باپ کے بغیر جیسے آدم علیہ السلام، اور ماں کے بغیر یعنی انسان ایک مرد سے ہی پیدا کیا، مرد سے کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ
وہ اپنی قدرت اللہ تعالیٰ کی بے شمار ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اور کچھ عام لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں ان کے. تو عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، تینوں میں سے ایک نہیں ہے. عیسیٰ عبداللہ و رسول، اللہ کا بندہ اور رسول ہے. وہ کلمۃ، اللہ کا کلمہ. کلمہ کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر کہ پیدا ہو جا تو وہ پیدا ہو گیا بس. تو اللہ کا کلمہ یعنی کن سے پیدا ہوا، جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس کا کلمہ القاہا جو اس نے ڈالا تھا الی مریم، مریم کی طرف. جبریل علیہ السلام آئے اور مریم کی گریبان میں پھونک ماری، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حمل ٹھہرایا، اور پھر کچھ عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. وروح منہ، اور روح ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی روحیں پیدا کی ہے. ہر انسان کا روح ہے کہ نہیں ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی روح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا اور اس کی طرف بھیجا، وہ زندہ انسان ہوا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، سب اللہ کی طرف سے ہے. تو وہ روح بھی اللہ کی طرف سے، روح بھی اللہ کی طرف سے. والجنت، اچھا یہ بات جس نے گواہی دی، کون کون سی گواہی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول، اللہ کا کلمہ اور روح اس کی طرف سے. اور اس بات کی گواہی دی والجنت حق والنار حق، جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے. اب اگر کوئی کہے کہ بس سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو بھئی جنت کون جائے گا؟ اور اگر کوئی کہے کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے تو جہنم کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کی ہے، جہنم بھی پیدا کی ہے. اس کے اعمال انسان کے عقیدہ جیسا ہوگا اس کے مطابق وہ اس کا انجام ہوگا. کوئی فیل ہوگا، کوئی پاس ہو جائے گا. جنت کے بارے میں صرف یہ ایک آیت یاد رکھو مریم. وہ آیت یہ ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں، کیا کیا مزے پیدا کیے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں. حدیث میں کہا کہ نہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی ہی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، خیال خاطر میں کسی کے آ ہی نہیں سکتا. اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، اتنی اچھی نعمتیں ہوں گی. آپ دیکھو اگر ایک خاتون ہو اور اس نے 70 قسم کا لباس پہنا ہو، 70 قسم کا، اور پھر بھی اس کی پنڈلی نظر ہے، پنڈلی کے اندر ہڈی کے اندر گودا نظر آ رہا ہو، وہ کتنی خوبصورت ہو. عطاء غیر مجزوز، ایسے پل کے ختم نہیں ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہریں بہہ رہی ہوں گی دودھ کی، شہد کی، پانی کی اور شراب کی. پھر اس سے اور نہریں بنیں گی، کبھی دودھ اور پانی کو ملا دیا، کبھی دودھ اور شراب کو ملا دیا، کبھی شہد اور شراب اور پانی کو ملا دیا. ہزاروں قسم کی اور نہریں ہوں گی، چھوٹی چھوٹی نہریں، اور مزید اس سے گھروں کے نیچے من تحت الانہار، اور ہیروں سے گھر بنے ہوں گے، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی. سبحان اللہ، کیا مزے ہوں گے. دنیا کی یہ چند روزہ زندگی اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں، کچھ چیزیں لوگ اسی میں بھول گئے کہ ایک عظیم دنیا اور بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتیں تیار کی. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا. جیسے بڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گزارا کریں، اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، بس زیادہ سے زیادہ. یعنی بچہ جب سمجھدار ہو جاتا ہے 15-16 سال کے ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اب اس کو سمجھا رہے، والد اس کو سمجھا رہے یا ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ دیکھو
زیادہ سے زیادہ کتنے ہوں گے؟ 4 5 6 سال ہوں گے. 4 5 6 سال انتظار کرو، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، 6 سال بعد تیری شادی ہو جائے گی تو وہی کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو. تو پھر ضرورت ہی کیا ہے کہ ادھر ادھر منہ مارو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ گناہ نہ کریں، انتظار کریں. کیا کریں؟ شادی کا انتظار کریں. شادی میں وہی کچھ ہوگا جو آپ کا دل چاہ رہے ہیں کہ نہیں. ساری دنیا کا آئٹم ایک ہی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. تو اسی طرح کہا جاتا ہے دنیا کی زندگی ہے، تھوڑا سا انتظار کرو، موت آئے گی تو اگر صحیح زندگی گزاری تو جنت، صحیح زندگی گزاری ہوگی تو کیا ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. والنار حق، اور دوسری طرف جہنم ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہنمی کا جسم اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کر دے گا کہ ایک ایک دان جو ہے ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. اور اس کا جو چمڑا ہے نا، چمڑا، صرف چمڑا 42 ہاتھ کا اس کا چمڑا ہوگا. ابھی تو چمڑا تھوڑا سا اگر کسی جگہ زخمی ہو جائے چمڑا نکل جاتا ہے وہاں سے، اتنی باریک ہے. لیکن 42 ہاتھ کی موٹائی کے برابر صرف چمڑا ہو. اور اتنی زیادہ جگہ اس نے گھیری ہوگی جیسے ایک شخص نے، جیسے کراچی سے لے کر حیدرآباد تک یہ جگہ، اس میں صرف ایک شخص بیٹھا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک شخص اس اتنی جگہ میں بیٹھا ہوگا. اور پھر کچھ لوگوں کی انتڑیاں نکلی ہوں گی، ان کو گرم پانی پلایا جائے گا تو ان کی انتڑیاں، پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ بہہ جائیں گے. فَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. اور لوہے کے ہتھوڑوں سے، بھروسوں سے لوگوں کو مارا جائے گا. تانبے کے ناخن ہوں گے، وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچیں گے. یہ جو آنکھوں میں جو جگہ نظر آ رہی ہے نا، آنکھیں، یہاں پہ لوہا ڈالا جائے گا، اور ناک کے دونوں نتنوں میں لوہا ڈالا جائے گا، اور منہ کے اندر لوہا ڈالا جائے گا دونوں طرف، اور اس کو کھینچا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ ایک نہر میں ہوگا، خون کا نہر، اور فرشتے نہر کے کنارے پہ ہوں گے اور ان کے سر پہ وہ پتھر ماریں گے اور اس کے منہ پہ ماریں گے، وہ اس کو نگلے گا، اس کا سر پھٹے گا، پھر ٹھیک ہوگا، پھر پھٹے گا، پھر ٹھیک ہوگا، تکلیف اس کو ملتی رہے گی. اور کچھ لوگوں کے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا، آگ کے پلر دونوں. کسی کو صندوق میں بند کرو کتنی تکلیف ہوگی. اور وہ صندوقیں آگ کی ہوں گی، آگ کی. صرف کسی کو بند کرو، آگ واگ کچھ بھی نہیں ہو، صرف بند کرو، اس کی سانس بند ہو جائے گی، وہ مرنے لگ جائے گا، اتنی تکلیف ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے. ستونوں میں بند کر دیا جائے گا. اور آگ کے تنور ہوں گے، اور اس آگ کے تنور میں آگ کے شعلوں کے ساتھ یہ تنور کے اوپر جائیں گے، اور یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ابھی ہم باہر نکل جائیں گے، لیکن پھر نیچے چلے جائیں گے، پھر آگ کے شعلے کے ساتھ اوپر جائیں گے. اور وہاں کے جو سانپ اور بچھو کے کاٹنے کی عذاب ہے، ایک ڈنک مارے گا، یہاں پہ مکھی بھی اگر کسی کو کاٹے نا، یہاں کے سانپ بچھو اگر کسی کو کاٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی زہر ہوتی ہے. جہنم کے سانپ بچھو اگر کسی کو کاٹ لے 40 سال تک ایک کاٹنے کی سزا اور تکلیف ہوگی، درد ہوگا. تو ان سب چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت تیار کی ہے، دوسری طرف جہنم تیار کی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے
ہمیں کون سی جگہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ ہم کیسے جنت میں جانے والے بنیں گے؟ ہم کیسے جہنم سے بچنے والے بنیں گے؟ اس لیے کہا والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے. یہ بات اگر کسی نے اس پر یقین کیا، سبحان اللہ، بھی جو بات آ رہی ہے، ادخلہ اللہ الجنت، جو شخص یہ گواہیاں دے دے ساری کی ساری، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا علی ما کان من العمل، اس کا عمل جیسا بھی ہو. اللہ اکبر، اس کا عمل جیسا بھی. یعنی اگر عقیدہ درست ہے اور یہ ساری چیزیں وہ مانتا ہے، دل سے مانتا ہے، لیکن انسان ہونے کی وجہ سے اس سے خطائی ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ویسے ہی معاف کر دے گا یا اس کو سزا ملے گی، تو پھر آخرکار جنت میں ضرور جائے گا، جنت میں ضرور جائے گا. لیکن اگر کسی کے ان باتوں کی شہادت نہیں ہے تو وہ کتنی صدقہ خیرات کرے، کتنی نمازیں پڑھے، کتنی حج عمرہ کرے، کتنی ہسپتال بنائے، یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرے، ان کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار، جس نے شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. بلکہ یہ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے ہمیں پانی پلا، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کچھ کھلا دو، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت بھی حرام اور جنت کی نعمتیں بھی تم پر حرام. جنت میں آ بھی نہیں سکتے اور جنت سے کوئی چیز ہم تمہیں دے بھی نہیں سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ رشتہ دار ہوں گے، جاننے والے ہوں گے، لیکن جنتی اس جہنمی کو کچھ نہیں دے سکے گا، کہیں گے اللہ نے حرام کیا. باتیں ہوں گی، جہنم بہت دور ہوگا، لیکن جنتی اور جہنمی باتیں کریں گے کبھی کبھی. آج کل کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو، کوئی کراچی میں، اور باتیں کرتے نا موبائل پہ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ایک شخص بہت دور بیٹھا ہو اور وہ بات کرے. اخرجاہ، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، ولہما، اور ان دونوں کی حدیث میں، یعنی بخاری اور مسلم کے، یہ حدیث عتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، فإن اللہ حرم علی النار من قال، بے شک اللہ نے حرام کیا جہنم پر اس شخص کو جس نے کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور چاہتا ہے اس سے اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، اللہ کی چہرے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر. یاد رکھیں، جو مخلص نہیں ہے وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا. یعنی یا بڑا شرک کر رہا ہوگا یا چھوٹا شرک. جو ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کیا ہے؟ چھوٹا شرک ہے نا، الشرک الاصغر. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو جو مخلص نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مشرک ہوگا، یا بڑا شرک کر رہا ہوگا کہ بتوں کی، قبروں کی عبادت. اور یا پھر اگر یہ نہیں ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو کیا کر رہا ہوگا؟ ریاکاری کر رہا ہوگا، لوگ دنیا کی خاطر کچھ کام کر رہا ہوگا. اس کے دین کی کام بھی دنیا کی خاطر ہوں گے کہ لوگ تعریفیں کریں کہ کیسی اچھی نماز پڑھے، کیسے اچھی تلاوت کرے، کیسے اچھے درس دے رہے ہیں، کیسے اچھی صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، بڑے عمرے کر لیے، بڑے حاجی صاحب ہے، بڑا نیک بندہ ہے. تعریفیں چاہ رہا ہے، پیسے چاہ رہا ہے دنیا کے، تو ریاکاری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ شرک اصغر. تو جو مخلص نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور جو صادق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ منافق. جو لا الہ الا اللہ کے اور ان شہادتوں میں صادق نہیں ہوگا، ان گواہیوں میں صادق سچا نہیں ہوگا، تو وہ منافق ہے. کیا ہوگا؟
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حنیف یکسو، صرف اللہ کے ہو جاؤ، عبادتوں میں صرف اللہ کے ہو جاؤ، ہر عبادت صرف اللہ کی خاطر کرو. ومن یسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. شک بالکل نہیں ہونے چاہیے، شک بالکل نہیں ہونے چاہیے. تو یہاں تک کافی ہے.